الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم. سبق چل رہا تھا سورہ طور کا. کل ہم نے نافرمانوں کا بیان بھی سنا کہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں گپوں میں لگے رہتے ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون, جو گپوں میں لگے رہتے ہیں, کھیل رہے ہیں گپوں میں. اس دن ان کو جب عذاب آئے گا, حساب کتاب ہوگا, تو جہنم کی طرف دھکے دے دے کر کے لے جایا جائے گا. جس طرح آج مجرم پکڑا جاتا ہے تو دھکے دے دے کر کے اس کو پولیس تھانے کی طرف, جیلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح بات سمجھانے کے لیے کہ اس طرح ان کو دھکے دے دے کر کے جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, اب دیکھو ذرا یہ جادو ہے, یہ حقیقت میں ہے. اور پھر اس کے بعد ماننے والوں کا, متقی لوگوں کا تذکرہ کہ وہ باغات میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, اور جو کچھ ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا مزے سے لے رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ پیو مزے لے لے کر, نہ کوئی غم نہ کوئی پریشانی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ غمگین ہوں گے نہ کوئی پریشانی ہوگی. اور پھر متکئین علی سرر مصفوفہ, تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جس طرح ہماری دنیاوی تخت ہیں اس طرح کے تخت نہیں, یہ تو سمجھانے کے لیے تخت ہے, اگر اس طرح کا تخت ہوگا. اور وہ جنت کا تخت کیسا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اور تخت بھی ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے, ترتیب کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے مزاج میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں, بغیر ترتیب کے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے ایسی حوروں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی. آج کا سبق وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ, اور ان کے پیچھے چلی ان کی ذریت, ان کی پیچھے چلی ان کی اولاد. بِإِيمَانٍ, ایمان کے ذریعے سے. الحقنا بہم, ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ, ذریتہم, ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم, اور ان کے عمل میں سے ہم کم نہیں کریں گے. من شیء, کچھ بھی. کیا مطلب کہ ابا حضور گئے جنت میں, ابا کی جو درجہ ہے, مقام ہے, وہ ذرا بلند ہے, اور بیٹا بھی جنت میں ہے لیکن اس کا مقام وہ نہیں ہے. تو ابا نے شکایت کی, یا اللہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ابا کی برکت سے, ابا کے اعمال کی برکت سے بیٹے کو بھی وہ بلند درجہ عطا کر دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ بِإِيمَانٍ, نمبر 1 اولاد نے نیک اعمال کیے ہونے چاہیے, اور وہ نیک اعمال ہونے چاہیے ایمان کی حالت میں. ایمان بھی شرط ہے اور نیک اعمال بھی شرط ہیں. اب ایمان بھی نہ ہو, نیک اعمال بھی نہ ہو, تو اس صورت میں اولاد باپ دادا کے ساتھ جنت کے درجے تک نہیں پہنچے گی. حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک ایمان والوں کی ذریت کو, اللہ تعالیٰ نیک ایمان والوں کی ذریت اور اولاد کو اپنے باپ دادا کے درجے تک پہنچا دیں گے. اگرچہ اعمال کے اعتبار سے اس درجے کے وہ مستحق نہیں تھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کے درجے تک ان کو پہنچا دیں گے. کیوں؟ تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, ان بزرگوں کی کیا ہو, آنکھیں ٹھنڈی ہو. لیکن یاد رہے کہ شرط کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال. ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل بھی کیے ہونے چاہیے. اور ایک روایت اور ہے, ابن عباس ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہاں سوال کرے گا کہ میرے ماں باپ, میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو اس کو جواب ملے گا کہ
ان کا ٹھکانہ وہ تمہارے درجے تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے ان کا مقام جنت میں الگ ہے. تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ پروردگار، میں نے جو عمل کیے تھے میں نے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کیے تھے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی، یعنی اس کی ماں باپ، ان کی اولاد کو بھی یہی درجہ دیا جائے جو درجہ اس کو دیا گیا ہے، جنت کے اسی درجے میں ان کو رکھا جائے. تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی ذریت کو، ان کی آل اولاد کو. لیکن یاد رہے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ شرط ہے آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان بھی ہونا چاہیے اور پھر نیک اعمال میں ذریت نے، اولاد نے ان کی پیروی بھی کی ہونی چاہیے. اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ جو باپ دادا بزرگ گزرے ہیں جن کی برکت سے اولاد کو بلند درجہ مل رہا ہے، تو باپ دادا کی عمل میں سے کچھ کمی کی جائے گی؟ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے ہم کچھ کمی نہیں کریں گے، ان کے جو عمل کا اجر ہے وہ وہی رہے گا، اتنا ہی رہے گا، اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کو بلند مقام مل جائے گا. کل امرئ، ہر ایک آدمی، بما کسب، جو کچھ اس نے کمایا ہے، رہین، گروی ہوگا، گرفتار ہوگا، محبوس ہوگا. کیا مطلب؟ ابھی ہم نے سنا کہ باپ دادا کے اعمال کی برکت سے اولاد کو بلند درجہ ملے گا. تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو ملے، گناہ کیے ہو ابا نے اور سزا ملے بیٹے کو، یا گناہ کیے ہو بیٹے نے اور سزا ملے ابا کو. فرمایا نہ، ہر ایک کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے بدلے میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کی مدد کریں گے، بِفَاكِهَةٍ ایسے میووں کے ذریعے سے، وَلَحْمٍ اور ایسے گوشت کے ذریعے سے، مِمَّا يَشْتَهُونَ جس کو وہ چاہیں گے، جو گوشت کھانا چاہیں گے وہ گوشت وہاں حاضر ہو جائے گا، جس میوے کو کھانے کو دل کرے گا وہ میوہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، يَتَنَازَعُونَ، وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے. کون؟ جنت کے اندر جھگڑا. لیکن یہ جھگڑا جو ہم جھگڑا کر رہے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں جس جھگڑے کا تصور اور خیال ہے، یہ وہ جھگڑا نہیں ہوگا. یہ جھگڑا کون سا ہوگا؟ یتنازعون، وہ جھگڑا کریں گے جنت کے اندر، چھینا جھپٹی کریں گے، سیر و تفریح کے لیے، خوشی کے لیے، تفریح کے لیے جھگڑا ہوگا. حقیقت کے اعتبار سے جھگڑا نہیں ہوگا، مستی کرنے کے لیے کہ ہلو یہ جھگڑا. جھگڑا کس بارے میں کریں گے؟ کاسن، ایک گلاس کے بارے میں، جام کے بارے میں، شراب کے بارے میں. لا لغو فیہا، جس میں کوئی لغو نہیں ہوگا، ولا تحریم، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی جس شراب کو پی کر کے نہ انسان بک بک کرے گا اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں کہ وہ شراب پیئیں گے، ایسے شراب پیئیں گے جس کے ذریعے سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل ماری جائے گی. تو یہاں پہ جھگڑا کریں گے، چھینا جھپٹی ہوگی کس بارے میں؟ کاسن، گلاس کے بارے میں. لا لغو فیہا، جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ بچے رکھے ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے. خدمت کرنے والا اگر اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، تو اس کے ہاتھ سے کچھ کھانے کو بھی دل کرتا ہے. لیکن اگر خدمت کرنے والا ہی صاف ستھرا نہ ہو تو پھر اس کے ہاتھ سے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ اسے گھن آتی ہے، اسے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن بچوں کو خدمت کے لیے لگایا ہوگا ان کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگائیں گے ان کے سامنے، غلمان، ایسے بچے، لہم، جو انہی کے ہوں گے. اور صفت کیا ہوگی؟ کأنہم، گویا کہ وہ لؤلؤ، موتی ہیں، مکنون، پردے کے پیچھے رکھے ہوئے. یعنی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، اتنے صاف ستھرے ہوں گے. اور جنتی جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہوں گے. يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے. قالوا، اور وہ کہیں گے، انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، بے شک اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں مشفقین، ڈرتے تھے.
ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں ڈرتا تھا، گمان کرتا تھا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کی عدالت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنے رب کی عدالت میں جانا ہے، اپنے رب کے سامنے جا کر کے اپنی زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے. تو فی اہلنا مشفقین، اپنے اہل و عیال میں ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر. ووقانا، اور ہم کو بچا لیا عذاب السموم، جھلسنے والے عذاب سے. انا کننا من قبل ندعو، بے شک اس سے پہلے ہم اسی کو بلاتے تھے. کس کو؟ اللہ ہی کو بلاتے تھے. تو جب اللہ ہی کو بلاتے تھے تو انہو، بے شک وہ، هو البر، وہی تو نیکوکار ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے. نیکوکار ہے اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت کے نیکوکار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ دینے والا ہے. یعنی جو انسان نیکی کرنے والا ہے اس کو اللہ رب العزت اس کی نیکی کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.